شہادت ایک حق کی گواہی۔ اللہ نے انسانوں کو اس دنیا میں امتحان کے لیے بھیجا، اور پھر اللہ نے اپنے اوپر یہ چیز لازم کر لی کہ میں انسان کے سامنے سیدھا راستہ بالکل واضح کر کے دکھا دوں گا، اور انسان کو پورا اختیار رہے گا کہ وہ چاہے تو اللہ کے راستے پر چلے یا اس کے خلاف چلے۔ یہی اللہ کی طرف سے انسان کو اختیار دیا گیا ہے تاکہ اس کا امتحان ہو سکے۔ انسانوں کو زندگی گزارنے کا سیدھا راستہ دکھانے کے لیے اللہ نے پیغمبر علیہ السلام کو دنیا میں بھیجا تاکہ وہ انسانوں تک اللہ کا پیغام پہنچا دے، اور پیغمبروں کے بعد اللہ نے یہ ذمہ داری ان لوگوں پر ڈالی جو پیغمبروں کی تعلیمات پر ایمان لائے، اور اللہ حساب کتاب کے دن ان سب سے پوچھ گچھ کرے گا جن پر اللہ نے انسانوں کو سیدھا راستہ دکھانے کی ذمہ داری ڈالی۔ قرآن سورہ حج میں اللہ نے اسی ذمہ داری کا ذکر کیا۔ قائم ہو جاؤ اپنے باپ ابراہیم کی ملت پر۔ اللہ نے پہلے بھی تمہارا نام مسلم رکھا تھا، اور اس قرآن میں بھی تمہارا یہی نام ہے، تاکہ رسول تم پر گواہ ہو اور تم لوگوں پر گواہ۔ یعنی حق پہنچانے میں رسول ان لوگوں پر گواہ کی حیثیت سے کھڑے ہوں گے جن تک انہوں نے پیغام پہنچا دیا تھا، اور ان پر ایمان لانے والے لوگ باقی انسانوں پر گواہ کی حیثیت سے کھڑے ہوں گے کہ انہوں نے اپنی ذمہ داری کہاں تک ادا کی۔ آخرت میں اللہ تمام پیغمبر علیہ السلام اور ان پر ایمان لانے والے کو سبھی انسانوں پر گواہ کی حیثیت سے کھڑا کرے گا کہ انہوں نے لوگوں تک حق پہنچانے کی ذمہ داری کہاں تک ادا کی۔ اور اس گواہی کی اہمیت کا اندازہ آپ اس بات سے کیجئے کہ سارے انسانوں کے لیے اللہ نے پوچھ گچھ، انعام اور سزا کا جو قانون بیان کیا ہے، اس کی ساری بنیاد اسی گواہی پر ہے، کیونکہ اللہ کسی ایسے انسان کو سزا نہیں دے گا جس تک حق پہنچا ہی نہ ہو، اور نہ ہی اللہ لوگوں کو ایسی بات پر پکڑے گا جس کا انہیں علم ہی نہ ہو، کیونکہ اللہ بہت حکمت والا، رحمت والا اور انصاف والا ہے۔ یہ شہادت اور گواہی جو اللہ نے اپنے پیغمبر کے ذریعے دلوائی، اس کا قرآن میں یہی مقصد بتایا گیا ہے کہ لوگوں کو خدا سے یہ کہنے کا موقع نہ ملے کہ ہم بے خبر تھے اور آپ ہمیں اس بات پر پکڑتے ہیں جس کے بارے میں ہم کو خبردار نہیں کیا گیا تھا۔ اللہ قرآن میں فرماتا ہے، یہ سارے رسول خوشخبری دینے والے اور ڈرانے والے بنا کر بھیجے گئے تھے تاکہ ان کو نبی بنا کر بھیجے جانے کے بعد لوگوں کے پاس اپنے بے قصور ہونے کی اللہ کے مقابلے میں کوئی حجت، ٹھوس دلیل نہ رہے، اور اللہ ہر حال میں غالب رہنے والا اور حکمت والا اور گہری سمجھ والا ہے۔ اس طرح اللہ نے لوگوں کا یہ الزام کہ ہم تک حق نہیں پہنچا تھا اور نہ ہی ہمیں سیدھا راستہ پتہ تھا، ختم کرنے کے لیے یہ ذمہ داری پیغمبروں پر ڈال دی۔ اگر پیغمبروں نے لوگوں تک حق پہنچانے کی ذمہ داری ادا کر دی تو لوگ جواب دہ ہوں گے کہ انہوں نے اس حق کو قبول کیوں نہیں کیا۔ اگر پیغمبر سے لوگوں تک حق پہنچانے میں کوتاہی ہوئی تو ان کی پکڑ ہوگی، اور یہی پیغمبروں کا امتحان ہوا کرتا ہے۔ دنیا میں اللہ نے تمام پیغمبروں کے بعد اپنی طرف سے آخری پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو سبھی انسانوں تک حق پہنچانے کے لیے دنیا میں بھیجا تاکہ وہ سب انسانوں پر گواہ کی حیثیت سے کھڑے ہوں۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی حق پہنچانے کی گواہی۔ بندوں تک حق پہنچا دینے کی گواہی کو قرآن صاف صاف یہ بیان کرتا ہے، جس دن ہم ہر امت سمودائے میں انہی کے اندر سے ایک گواہ اٹھا کھڑا کریں گے جو ان پر گواہی دے گا، اور اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں ان لوگوں پر گواہی کی حیثیت سے لائیں گے۔ اے نبی، ہم نے تمہیں بھیجا ہے گواہ بنا کر، خوشخبری دینے والا اور ڈرانے والا بنا کر۔ آئیے سمجھتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو گواہ بنانے کا کیا مطلب ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو گواہ بنانے کا مطلب اپنے اندر بڑے بڑے معنی رکھتا ہے، جس میں 3 طرح کی گواہیاں شامل ہیں۔ ایک زبان کی گواہی،
جب زبان سے دی جانے والی گواہی یعنی کہ اللہ کے دین کی بنیاد جن سچائی اور اصولوں پر ہے، نبی ان کی سچائی کا گواہ بن کر کھڑا ہو اور دنیا سے صاف صاف کہہ دے کہ وہ حق ہے اور اس کے خلاف جو کچھ ہے باطل ہے۔ خدا کی ہستی اور اس کی توحید، فرشتوں کو وجود، وحی کا اترنا، موت کے بعد زندگی کا ہونا اور جنت جہنم کا ظاہر ہونا، چاہے دنیا کو کیسا ہی عجیب معلوم ہو اور دنیا ان باتوں کے پیش کرنے والے کا مذاق اڑائے یا اسے دیوانہ کہے، مگر نبی کسی کی پرواہ کیے بنا اٹھے اور حق پکار کر کہہ دے کہ یہ سب کچھ حقیقت ہے اور گمراہ ہے وہ لوگ جو اسے نہیں مانتے۔ اسی طرح اخلاق و تہذیب اور رہن سہن کے جو تصورات، قدریں، رسول اور جبتے خدا نے اس پر ظاہر کیے ہیں، انہیں اگر ساری دنیا غلط کہتی ہو اور اس کے خلاف چل رہی ہو، تب بھی نبی کا کام یہ ہے کہ انہی کو کھلم کھلا پیش کرے اور ان تمام خیالات اور طریقوں کو غلط ٹھہرا دے جو ان کے خلاف دنیا میں چل رہے ہوں۔ اسی طرح جو کچھ اللہ کی شریعت میں حلال ہے، نبی ان کو حلال ہی کہے چاہے ساری دنیا اسے حرام سمجھتی ہو، اور جو کچھ خدا کی شریعت میں حرام ہے، نبی اس کو حرام ہی کہے چاہے ساری دنیا اسے حلال اور پاک صاف ٹھہرا رہی ہو۔ 2 نمبر، عمل کی گواہی۔ دوسری، عمل سے دی جانے والی گواہی یعنی کہ نبی اپنی پوری زندگی میں اس مسلک کا عملی طور سے اظہار کرے جسے دنیا کے سامنے پیش کرنے کے لیے وہ اٹھا ہے۔ جس چیز کو وہ برائی کہتا ہے، اس کے ہر چھوٹے سے حصے تک سے اس کی زندگی پاک ہو۔ جس چیز کو وہ بھلائی کہتا ہے، اس کی اپنی زندگی میں بھی وہ پوری شان کے ساتھ نظر آئے۔ جس چیز کو وہ فرض کہتا ہے، اسے ادا کرنے میں وہ سب سے بڑھ کر ہو۔ جس چیز کو وہ گناہ کہتا ہے، اس سے بچنے میں کوئی اس کی برابری نہ کر سکے۔ زندگی کے جس قانون کو وہ خدا کا قانون کہتا ہے، اسے لاگو کرنے میں وہ کوئی کسر نہ اٹھا رہے ہیں۔ اس کا اپنا اخلاق اس بات پر گواہ ہو کہ وہ اپنی دعوت میں کتنا سچا اور کتنا مخلص ہے، اور اس کا وجود اس کی تعلیم کا ایسا مکمل نمونہ ہو جسے دیکھ کر ہر آدمی معلوم کر لے کہ جس دین کی طرف وہ دنیا کو بلا رہا ہے، وہ کس معیار کا انسان بنانا چاہتا ہے، کیا کردار اس میں پیدا کرنا چاہتا ہے اور کیا نظام زندگی اس سے قائم کرانا چاہتا ہے۔ 3 نمبر، آخرت کی گواہی۔ تیسری، آخرت کی گواہی یعنی آخرت میں جب اللہ کی عدالت قائم ہو، اس وقت نبی اس بات کی گواہی دے کہ جو پیغام اس کے سپرد کیا گیا تھا وہ اس نے بنا کچھ گھٹائے بڑھائے لوگوں تک پہنچا دیا، اور اس کے سامنے اپنی زبان اور اپنے عمل سے حق کھول کر رکھ دینے میں اس نے کوئی کوتاہی نہیں کی۔ اسی گواہی پر یہ فیصلہ کیا جائے گا کہ ماننے والے کس انعام کے اور نہ ماننے والے کس سزا کے حقدار ہیں۔ اس سے اندازہ کیا جا سکتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو گواہی کے مقام پر کھڑا کر کے اللہ نے کتنی بڑی ذمہ داری آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ڈالی تھی، اور وہ کیسی عظیم شخصیت ہونی چاہیے جو اس بلند مقام پر کھڑی ہو سکے۔ ظاہر بات ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سچے دین اسلام کی زبانی اور عملی گواہی پیش کرنے میں ذرہ برابر بھی کوئی کوتاہی نہیں ہوئی ہے۔ تبھی تو آخرت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ گواہی دے سکیں گے کہ میں نے لوگوں پر حق پوری طرح واضح کر دیا تھا، اور تبھی اللہ کی حجت لوگوں پر قائم ہوگی۔ ورنہ اگر اللہ کی پناہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی سے یہاں گواہی ادا کرنے میں کوئی کسر رہ گئی ہو تو نہ آپ آخرت میں ان پر گواہ ہو سکتے ہیں اور نہ حق کا انکار کرنے والوں کے خلاف مقدمہ ثابت ہو سکتا ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جب لوگوں تک حق پہنچا دیا تو اس پر سبھی لوگوں کی گواہی لی۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے آخری حج کے خطبے میں لوگوں سے کہا، لوگوں تم سے میرے بارے میں خدا کے یہاں سوال کیا جائے گا، بتاؤ تم کیا جواب دو گے؟ لوگوں نے جواب دیا کہ ہم اس بات کی شہادت دیں گے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے امانت دین پہنچا دی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حق رسالت ادا فرما دیا اور ہماری خیر خواہی فرمائی۔ یہ سن کر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی شہادت کی انگلی آسمان کی طرف اٹھائی اور لوگوں کی جانب اشارہ کرتے ہوئے 3 مرتبہ ارشاد فرمایا، خدایا گواہ رہنا، خدایا گواہ رہنا، خدایا گواہ رہنا۔
حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اب یہ ذمہ داری مسلمانوں کے اوپر آتی ہے تو مسلمان اس کے لیے کتنے تیار ہیں؟ اگر مسلمان نے حق کی گواہی کا حق ادا نہ کیا تو مسلمان آخرت میں پکڑے جائیں گے۔ اسی ذمہ داری کو مسلمانوں پر ڈالتے ہوئے اللہ نے قرآن میں فرمایا، اور اسی طرح تو ہم نے تم مسلمانوں کو ایک امت وسط اتم سمدائے بنایا ہے تاکہ تم ان دنیا کے لوگوں پر گواہ ہو اور رسول تم پر گواہ ہو۔ امت وسط لفظ کے اندر اتنے زیادہ معنی پائے جاتے ہیں کہ کسی دوسرے لفظ سے اس کے ترجمے کا حق ادا نہیں کیا جا سکتا۔ اس سے مراد ایک ایسا اعلیٰ اور بہترین گروہ ہے جو عدل اور انصاف اور مناسب اور درمیانی راہ پر چلنے والا ہو، جو دنیا کی قوموں کے بیچ صدر کی حیثیت سے رکھتا ہو اور جس کا تعلق سب کے ساتھ یکساں حق اور سچائی کا تعلق ہو، اور نامناسب اور ناحق تعلق کسی سے نہ ہو۔ پھر یہ جو کہا کہ تمہیں امت وسط اس لیے بنایا گیا ہے کہ تم لوگوں پر گواہ ہو اور رسول تم پر گواہ ہو، تو اس سے مراد یہ ہے کہ آخرت پرلوک پر جب سارے انسانوں کا اکٹھا حساب لیا جائے گا، اس وقت رسول تمہارے ذمہ دار نمائندے کی حیثیت سے تم پر گواہی دے گا کہ یہی فکر اچھے عمل اور انصاف کے نظام ویوستھا کی تو جو تعلیم ہم نے اسے دی تھی وہ اس نے تم تک بنا کمی پیشی کی پوری پہنچا دی اور عملی طور پر اس کے مطابق کام کر کے دکھا دیا۔ اس کے بعد رسول کے قائم مقام نمائندے ہونے کی حیثیت سے تم کو عام انسانوں پر گواہ کی حیثیت سے اٹھنا ہوگا اور یہ گواہی دینی ہوگی کہ رسول نے جو کچھ تمہیں پہنچایا تھا وہ تم نے انہیں پہنچانے میں، اور وہ جو کچھ رسول نے تمہیں دکھایا تھا وہ تم نے انہیں دکھانے میں اپنی حد تک کوئی کوتاہی نہیں کی۔ اس طرح کسی شخص کا گروہ کا اس دنیا میں خدا کی طرف سے گواہی کے منصب پر مقرر ہونا ہی حقیقت میں اس کا امامت اور پیشوائی کے مقام پر بٹھایا جانا ہے۔ اس میں جہاں بلندی اور بڑائی کے وہیں ذمہ داری کا بہت بڑا بوجھ بھی ہے۔ اس کے معنی یہ ہے کہ جس طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس امت کے لیے خدا ترسی اس کا نام ہے، رست تروی یہ ہے، عدالت نیائے اس کو کہتے، اور حق پرستی ایسی ہوتی ہے۔ پھر اس کو معنی یہ بھی ہے کہ جس طرح خدا کی ہدایت ہم تک پہنچانے کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذمہ داری بڑی سخت تھی، یہاں تک کہ اگر وہ اس میں ذرا سی کوتاہی بھی کرتے تو خدا کے یہاں پکڑے جاتے، اسی طرح دنیا کے تمام انسانوں تک اس ہدایت کو پہنچانے کی بہت سخت ذمہ داری ہم پر آتی ہے۔ اگر ہم خدا کی عدالت میں واقعی اس بات کی گواہی نہ دے سکے کہ ہم نے تیری ہدایت جو تیرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے ہم کو پہنچی تھی تیرے بندوں تک پہنچا دینے میں کوئی کوتاہی نہیں کی ہے، تو ہم بہت بری طرح پکڑے جائیں گے اور پیشوائی کا یہی فقر ہمیں وہاں لے ڈوبے گا۔ ہماری پیشوائی کے دور میں ہماری واقعی کوتاہیوں کی وجہ سے سوچ اور عمل کی جتنی گمراہیاں دنیا میں پھیلی ہے اور جتنے فساد اور فتنے خدا کی زمین میں پیدا ہوئے ہیں، ان سب کے لیے برائی کے سرداروں اور انسان روپی شیطانوں اور جن روپی شیطانوں کے ساتھ ساتھ ہم بھی پکڑے جائیں گے۔ ہم سے پوچھا جائے گا کہ جب دنیا میں برائی اور ظلم اور گمراہی کا یہ طوفان برپا تھا تو تم کہاں مر گئے تھے؟ مسلمانوں کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ دنیا کے سب انسانوں تک حق پہنچا دے، یعنی زندگی گزارنے کا صحیح طریقہ جس کا نام اسلام ہے، اور اس حق پہنچانے کی گواہی مسلمانوں کو اپنی زبان اور اپنے عمل سے دینی ہے تاکہ دنیا کے لوگوں کو اللہ کے سامنے یہ کہنے کا موقع نہ ملے کہ ہم تک حق پہنچا ہی نہیں تھا۔ اگر مسلمانوں نے لوگوں تک حق پہنچا دیا تو آخرت میں لوگوں سے پوچھ گچھ ہوگی کہ آپ نے اس حق کا کیا جواب دیا۔ اگر مسلمان نے لوگوں کا حق پہنچانے میں کوتاہی کی تو مسلمان پکڑے جائیں گے۔ یہ شہادت گاہ الفت میں قدم رکھنا لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان ہونا۔ اللہ ہمیں لوگوں تک حق کھول کر واضح کرنے والا بنائے تاکہ ہم حساب کتاب کے دن اپنی ذمہ داری سے بری ہو سکیں۔
اور آپ ہمارے چینل پہ نئے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کمنٹس اور شیئر کرتے جائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔